मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुरानी मजीद से माखूज एक ऐसा किस्सा जो दिल की गहराइयों को छू लेगा, आंखों में आंसू ले आएगा और ईमान को ताजा कर देगा। ये किस्सा है दो ऐसे नबियों का जिनमें से एक ने बुढ़ापे में अल्लाह से औलाद मांगी और दूसरे ने बचपन ही में नबूवत का ताज पहना। ये है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और उनके लख्ती जिगर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का किस्सा। ये वाकया कुरानी मजीद की सूरत आले इमरान, सूरत मरियम और सूरतुल अंबिया की आयाती मुबारका से माखूज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इसी जगह जकरिया ने अपने रब से दुआ मांगी। कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। सूरत आले इमरान आयत 38। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ऐ याह्या, इस किताब को मजबूती से थाम लो और हमने उन्हें बचपन ही में हिकमत और दानाई अता की। सूरत मरियम आयत 12। यरूशलेम की वो गलियां जहां सदियों से अल्लाह के नबी चलते आए थे, उन गलियों में एक बूढ़ा आदमी हर सुबह बैतुल मुकद्दस की तरफ कदम बढ़ाता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, बालों में सफेदी छा चुकी थी, आवाज में लर्जिश आ गई थी, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत वैसी ही ताजा थी जैसे पहले दिन थी। ये थे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के नबी, बैतुल मुकद्दस के खादिम और मुहाफिज। एक ऐसे इंसान जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरी थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का पेशा बढ़ई का था। वो अपने हाथ से कमाते और अल्लाह की राह में खर्च करते, न किसी के सामने हाथ फैलाते, न किसी से मदद मांगते। उनकी जिंदगी सादगी, कनात और तवक्कुल की जिंदा तस्वीर थी। उनके घर में एक लंबे अरसे से एक खामोशी थी, वो खामोशी जो हर बांझ घर को डसती है। बच्चे की आवाज न थी, खिलखिलाहट न थी, कदमों की चाप न थी। उनकी अहलिया मोहतरमा भी बांझ थी और अब तो वो वक्त आ गया था जब उम्र के आखिरी पड़ाव ने जिस्म को और भी कमजोर कर दिया था। दुनियावी नजर से देखा जाए तो औलाद की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मगर जकरिया अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता था और वो जानते थे कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक दिन बैतुल मक़दस में एक वाकया पेश आया जिसने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल को झंझोड़ कर रख दिया। उनकी तहवील में एक बच्ची थी, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इमरान की बेटी थीं और जिन्हें उनकी मां ने अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाते, हर बार वहां कुछ ना कुछ ऐसा पाते जो मौसम के खिलाफ होता। सर्दी में ताजा गर्मियों के फल और गर्मी में सर्दियों के फल। वो हैरान होकर पूछते, ए मरियम, ये कहां से आया? और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती, ये अल्लाह की तरफ से है। ये जवाब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल की गहराइयों में उतर गया। उन्होंने सोचा कि जो अल्लाह बेमौसम फल अता कर सकता है, क्या वो मुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता? जो रब बंद दरवाजों के बावजूद मरियम को रिज्क पहुंचा सकता है, क्या वो मेरे सूखे घर में नन्ही सी कली नहीं खिला सकता? और इसी लम्हे उनके दिल में एक लहर उठी, एक तड़प, एक आरजू, एक दुआ। वो अपनी जगह ही से अल्लाह के सामने झुक गए। कुरानी मजीद ने बताया है कि उन्होंने आहिस्ता आवाज से अपने रब को पुकारा, वो आवाज जो सिर्फ अल्लाह सुनता है और जिसे दिल की गहराई से निकाला जाए तो वो अर्श को हिला देती है। सूरत मरियम में अल्लाह ताला ने इस दुआ को खुद नकल फरमाया है। ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की सफेदी से भर गया है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मांगते हुए कभी नामुराद नहीं रहा और मुझे अपने बाद अपने खानदान की फिक्र है और मेरी बीवी बांझ है। बस तू अपने पास से मुझे कोई वारिस दे जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के घराने का भी, और ऐ रब, उसे पसंदीदा बना दे। ये दुआ सिर्फ औलाद मांगने की दुआ नहीं थी, ये एक बाप की वो फरियाद थी जो चाहता था कि उसके बाद भी अल्लाह की बंदगी का सिलसिला जारी रहे, नबूवत का नूर बुझने ना पाए, दीन का कारवान रुके नहीं।
یہ ذاتی خواہش نہیں بلکہ دین کی خدمت کی تمنا تھی، اور یہی وہ بات ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اتنا پاکیزہ اور مقبول بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا سنی اور جواب آیا، فوری، واضح اور معجزاتی۔ فرشتوں نے ندا دی، اے زکریا، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے پہلے کبھی اس نام کا کوئی نہیں بنایا۔ یہ نام اللہ نے خود رکھا، یہ نام پہلے کسی کا نہ تھا۔ یحییٰ یعنی وہ جو زندہ ہے، جو زندگی بخشتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوری طور پر ایک سوال کیا، اور یہ سوال شک کا نہیں بلکہ تعجب اور یقین کی گہرائی کا اظہار تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا؟ صرف اتنا، ایسے ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں نے تمہیں پہلے بھی پیدا کیا تھا جب تم کچھ نہ تھے، یعنی جب تم پہلے کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں وجود دیا۔ اب جب کہ تم ہو تو بیٹا دینا میرے لیے کتنا آسان ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک نشانی مانگی، اور اللہ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گی، حالانکہ تم بالکل تندرست ہوگی۔ یہ 3 دن حضرت زکریا علیہ السلام نے شکر، تسبیح اور دعا میں گزاری۔ صبح شام بیت المقدس جاتی اور اشاروں سے لوگوں کو تسبیح کرنے کا حکم دیتی۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا ہزاروں سال تک انتظار نہیں کیا جاتا، مگر جب آتا ہے تو تاریخ بدل دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ایک ایسی ماں کے بیٹے جو بانجھ تھیں، ایک ایسے باپ کے فرزند جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اللہ کا ارادہ جب ہو جائے تو قدرت کے سب اصول اس کے سامنے سر جھکا دیتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن کوئی عام بچپن نہ تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے، ہنستے، دوڑتے تھے تو یحییٰ علیہ السلام قرآن اور تورات کا مطالعہ کرتے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ نے انہیں حکم فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ نے انہیں بچپن میں ہی حکمت عطا فرمائی۔ بچپن میں جب بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ کہتے، کیا ہم کھیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید نے 3 موقعوں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلام بھیجا، اور یہ اعزاز کتنا بڑا ہے کہ خود اللہ کی طرف سے سلام آئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انتہائی زاہد اور عابد تھے۔ وہ جنگلوں میں رہتے، درختوں کے پتے کھاتے، پانی پیتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کے آنسو اتنے بہتے کہ روتے روتے ان کی گالوں پر نشان پڑ گئے تھے۔ وہ اللہ سے ایسا ڈرتے جیسے ہمیشہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ انہوں نے نہ شادی کی اور نہ کبھی گناہ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن نے انہیں حسوراً کہا، یعنی وہ جو خواہشات سے دور رہی، جن کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے آباد رہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توبہ، تزکیہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی۔ وہ بے خوف سچ بولتے تھے، چاہے سامنے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہی بے خوفی انہیں شہادت کے اعلیٰ مقام تک لے گئی۔ اس وقت کے حکمران نے ایک ناجائز کام کا ارادہ کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے للکارا، اور اس للکار کے بدلے انہیں اپنی جان دینی پڑی۔ وہ شہید ہو گئے، مگر ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ ہو گیا۔ اب ذرا رکیے اور سوچئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر اللہ کی عبادت کی، بڑھاپے میں اولاد مانگی، اللہ نے دی، اور پھر وہ اولاد راہ حق میں شہید ہو گئی۔ کیا یہ درد کم تھا؟ کیا یہ آزمائش چھوٹی تھی؟ مگر حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنا انجام بھی یہی ہوا۔ روایات میں آتا ہے
کہ وہ بھی شہید ہوئے۔ ایک نبی جو ساری زندگی اللہ کی راہ میں چلا، اولاد بھی اللہ کی راہ میں قربان کی اور خود بھی اسی راہ میں شہادت پائی۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی انتہا کہ محبوب بندوں کو وہ سب سے اعلیٰ مقام دیتا ہے، چاہے اس کے لیے کیسی بھی قربانی دینی پڑے۔ محترم سامعین، اس قصے میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ مانگا اور اللہ نے دیا، چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی کہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے مانگو تو اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد شکر ادا کرو، اور اگر وہ نعمت واپس لی تو صبر کرو۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ سچ بولنا، حق کی دعوت دینا اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، یہی انبیاء کی سنت ہے اور یہی ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ اور پانچواں سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، کمزور تھے، ہڈیاں گل رہی تھیں، بیوی بانجھ تھیں، پھر بھی انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا۔ آج ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جن کی پریشانیاں بڑی ہیں مگر ہم مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، بس شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، زبان پر دعا ہو اور عمل میں اخلاص ہو۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، ہماری دعائیں بھی قبول فرما۔ جیسے تو نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکمت عطا کی، ہمارے بچوں کو بھی دین کا علم اور عمل عطا فرما۔ ہمیں بھی ان نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے ہر حال میں تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ کی آنکھ نم ہو گئی ہو، اگر آپ کے دل میں ایمان کی لہر اٹھی ہو، تو اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نور آگے پھیلتا رہے اور آپ کو بھی اجر ملتا رہے۔